ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں بنٹی نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ بنٹی بہت غریب تھا، اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹا تھا۔ بنٹی غریب ضرور تھا لیکن وہ بہت اچھا انسان تھا، اور اسی کی طرح اس کا بیٹا بھی بہت نیک اور اچھا تھا۔ یہ لوگ مشکل سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، ارے سنتے ہو، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، سب سامان ہی ختم ہو گیا ہے۔ ارے بیگم اب صبر کرو، میں مزدوری کرنے جاتا ہوں، تم دعا کرنا کچھ پیسے مل جائیں، پھر کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ہی پوری ہوتی تھی۔ ایک دن بنٹی کا بیٹا گھر سے باہر جا رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک بزرگ آدمی آیا اور کہا، بیٹا میں بہت تھکا ہوا ہوں، تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ یہ سن کر بچہ بولا، جی بابا جی، کیوں نہیں، آپ ہمارے گھر آ جاؤ، وہاں آرام کر لو، مجھے خوشی ہوگی کہ میں بھی کسی کے کام آؤں۔ یہ سن کر بزرگ بہت خوش ہوا اور بچے کے ساتھ ان کے گھر آ گیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ وہاں دوسری طرف بنٹی کو کوئی کام نہیں ملا۔ جاؤ بھائی، کوئی کام نہیں ہے، کل آنا۔ بنٹی بہت اداس ہوا اور سوچنے لگا کہ اب گھر کھانے کے لیے کیا لے کر جاؤں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ وہاں اس کے گھر میں بزرگ نے بیٹے سے کہا، بیٹا تم نے مجھے آرام کرنے کے لیے جگہ دی ہے۔ اتنے میں بزرگ کی آواز تبدیل ہو گئی، تم ایک نیک بچے ہو، مجھے تمہاری یہ نیکی بہت اچھی لگی ہے، یہ میری لاٹھی اپنے پاس رکھو، تم جو کھانا اس سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ بچے نے بزرگ سے وہ لاٹھی لے لی اور پھر بزرگ غائب ہو گیا۔ بچے نے لاٹھی سے کہا، اے لاٹھی، مجھے مرغ پلاؤ چاہیے۔ تو اس کے سامنے مرغ پلاؤ آ گئی۔ بچہ بہت خوش ہوا۔ شام کو جب بنٹی اور اس کی بیوی گھر آئے تو بچے نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور لاٹھی سے کہا، اے لاٹھی، مجھے مرغ قورمہ چاہیے۔ یہ کہا تو ان کے سامنے مرغ قورمہ آ گیا۔ سب بہت خوش ہوئے اور قورمہ کھایا۔ ایک چور کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن جب سب گھر سے باہر گئے تو چور گھر میں آیا اور لاٹھی کو اٹھا کر لے گیا اور اپنے چور دوستوں سے کہا، ارے میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی آئی ہے، اس سے جو کھانا مانگو وہ ملتا ہے، چلو سب مانگو، مجھے ٹکا بوٹی چاہیے، مجھے فرائیڈ رائس چاہیے، مجھے راجستھانی مٹن چاہیے۔ انہوں نے جیسے لاٹھی سے کھانا مانگا تو وہ سب کے سب بندر بن گئے اور لاٹھی واپس اسی بچے کے پاس چلی گئی۔ تو اس کہانی سے بچوں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی چوری نہیں کرنی چاہیے، اگر چوری کرو گے تو اس کی سزا ضرور ملے گی۔